کہ کیا اولاد کا نام فرشتوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نہیں رکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو۔ تو بعض میکائیل رکھ دیتے ہیں، بعض اور نام دیگر رکھ لیتے ہیں، اس طرح کے فرشتوں کے نام پر نہ رکھیں۔ اگر کسی نے رکھا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے چینج کر لیں، دوسرا کوئی نام رکھ لیں۔ اگر ڈاکیومنٹس میں چینج کرنا بہت ہی مشکل ہو، اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، لیکن اپنے پکارنے کے لیے ایک نیا نام رکھیں اور لوگوں کو بتائیں مجھے اسی نام سے پکارا جائے، اور نیکسٹ ٹائم اسی نام کو یوز کریں، فرشتوں کے نام کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک مختصر سا مزید بریک ہے، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ چولہا جلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چولہا جلانا، اس پہ کھانا وغیرہ بنانا، یہ تو اچھے کام ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر جلا رہے ہوں، اگر گھر جلا رہے ہوں کسی کا، اس آگ جلانے کے وقت پھر آپ بسم اللہ پڑھیں تو پھر تو غلط ہے، کیونکہ ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کفر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شراب پینے سے پہلے تو بعض فقہاء نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ سخت بے ادبی ہے۔ لیکن یہ تو اچھا کام ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اچھا ہو، ذی شان ہو، اگر اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے چولہا ہم جلا رہے ہیں اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، روٹی بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، انڈے ابالنے ہیں، دیگر کام کرنا ہے، اور یہ کوئی برے کام تو نہیں ہے، اس لیے ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ جس بچے کا نام محمد ہو، کیا والدین اور اساتذہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹ یا مار سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس صورت میں اس کا حکم سید کی مثل ہوتا ہے، یعنی بچے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں سید کی مثل ہے، سید تو ہمارے سردار ہیں، حکم کے اعتبار سے اگر کوئی سید بچہ خطا کر لے تو ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر استاد ہے تو وہ اس کی بالکل اصلاح کرے گا، لیکن یہ نہ سوچے کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں یا اس کو حقیر سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ شہزادے کے کپڑوں پر کچھ کیچڑ یا مٹی سے لگ گئی ہے، میں اس کو صاف کر رہا ہوں، بس یہ۔ تو اب یہاں پر حکمن میں کیوں اس لیے کہا کہ یہ حدیث میں آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا، حدیث کو تائید و توثیق فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا نام محمد ہو اس کو نہ مارو۔ تو یہ شاید اس سے نتیجہ نکالا کہ کیا اساتذہ والدین مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک تو ہوتا ہے کہ محمد نام کو حقیر سمجھتے ہوئے یا اس وجہ سے کہ اس کا نام محمد ہے اسے حقیر سمجھتے ہوئے کیا، یہ تو خاص نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینے کی وجہ سے وہ ایک الگ حکم ہوگا، اس میں سخت حکم ہے ناجائز۔ لیکن اگر اولاد سمجھ کر ماں باپ اس کو تھوڑا ڈانٹ رہے ہیں یا ٹیچرز اس کو کوئی ڈانٹ رہے ہیں، کیونکہ اگر پنشمنٹ نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں، اور اس بچے کو کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ اس وجہ سے مجھے نہیں ڈانٹ رہے کہ میرا نام محمد ہے، تو بس پھر اس کے بعد تو وہ پڑھ لیا، اس کے بعد تو وہ اچھی روش کی طرف آنے سے رہا، لہٰذا اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اصلاح کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کلام فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ محمد نام ہو تو پھر نہ مارنا، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، ہاں جو غیر محمد ہو جس کا نام محمد نہ ہو اس کو مارنا، ایسا تو نہیں فرمایا۔ لہٰذا یہ مطلق حکم موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اور کوئی فاسد نیت اس میں شامل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک ایتھیسٹ ہے جس کو ملحد بھی کہتے ہیں، بے دین بھی کہتے ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور یہ کوئی سوشل میڈیا پہ کہا ہوگا تو اس بھائی نے مجھے بھیجا کہ اللہ نے فرشتے سے کس زبان میں کلام کیا تھا اور کیسے کلام فرمایا۔ یہ کہتے ہیں اگر کلام کیا ہوتا نا اللہ نے تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتا، لیکن انہیں کوئی یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات کہنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی مکینک کے پاس جائیں اور کہیں یہ گاڑی ہے، یہ ہینڈل ہے، یہ ٹائر ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ فلاں چیز ہے، تمہیں تو ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا۔ وکیل کے پاس جائیں، اس کے مختلف جو وکالت کی اس سے متعلق چیزیں بول کے کہیں تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے
آپ نے تعلیم کی اسٹڈی کی ہے، علماء سے رابطہ کیا ہے، چند ایک بیچارے عوام سے پوچھ لیا ہوگا، ان کو نہیں پتہ چلا ہوگا، ورنہ ہمارے علماء نے واضح طور پہ اس کے جوابات بہت پہلے دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلی بات یاد رکھیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے، کوئی اللہ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا کلام جو ہوتا ہے یہ الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز اور الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے۔ یہ ایک بات تو پہلے یاد رکھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو یہ یاد رکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس زبان میں کلام فرماتا ہے یا جیسے الہام فرمایا جو اس کی زبان ہے۔ اگر یہ تو کنفرم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، جو کبھی جبریل امین کے ذریعے ہوتی، کبھی خواب دکھائے جاتے اور کبھی دل میں الہام القاء فرمایا جاتا، جیسے خیال ڈال دیا ایک دم۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کا قلب ہر قسم کے شیطانی اثرات کو قبول کرنے سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس لیے وہ جو اچھا خیال ہے، جو پیغام ہے، جو حکم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اسی زبان میں کلام کرے گا جس میں وہ ہے۔ اچھا، اب کلام اس کا جب آواز سے پاک و صاف ہے، الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے، تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا، دو اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر گویا کہ اپنے کلام کو ودیت فرما دیتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے متکلم کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جب آگ لینے گئے تو درخت نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، میں اللہ ہوں، تو وہ درخت نے کیا، درخت معاذ اللہ تعالیٰ درخت کی شکل میں آ گیا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اپنا کلام اس کو گویا کہ الہام فرمائے، یہ قدرت کامل ہے اللہ کی، اور اس نے اللہ کے کلام کو بیان کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے لیکن درخت کے ذریعے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو خط دوں اور میں آپ سے کہوں فلاں کے پاس جا کے جیسا لکھا ہے نا بس ویسا پڑھ کے سنا دو، اور اس میں نے یہ لکھا تھا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کل یہ کام کریں، اب آپ نے جا کر یہی پڑھا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہ کام کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں یا میرا کلام آپ سنا رہے ہیں؟ اگرچہ کلام ایسا ہے، آپ کلمات وہ بیان کر رہے ہیں جو متکلم کے ہیں، کلام کرنے والے کے ہیں، لیکن وہ میرا کلام حکایت کرتے ہیں، اس کو حکایت کرنا کہتے ہیں، ایسی وہ درخت حکایت کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے الہام، کہ جیسے دماغ کے اندر فیڈنگ یا دل کے اندر خیال ڈال لینا یا احکام ڈال لینا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، فرشتے معصوم یا نبیوں سے اس طرح کا الہام فرماتا ہے، نبی معصوم، لہٰذا وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، شیطانی ایرر سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو اب امید ہے کہ بہت سی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس مختصر وقت میں اتنا ہی کلام سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، اور جو نہ سمجھے وہ کبھی نہیں سمجھے گا، جو خدا کے وجود کو نہ سمجھ سکا وہ کیا بیچارہ بات سمجھے گا۔ اتنی بات بے دینوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ملحدین کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کائنات کے اتفاقی طور پہ بن گئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اپنے گھر میں سبزی وبزی لا کے رکھ دو، دیکھیں اتفاقی طور پہ خود ہی کٹ جائے گی، خود ہی پک جائے گی، خود ہی آپ کے سامنے پلیٹوں میں آ جائے گی۔ کمرہ بند کر کے بیٹھو، جب اتفاقاً پورا ہو رہا ہے تو یہ بھی اتفاقاً ہو سکتا ہے۔ اپنے جسم کے نظام کو دیکھ لیں، اتنا پرفیکٹ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کس طرح باڈی ورک کرتی ہے، ایک ایک عضو اپنا ورک کر رہا ہے، کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تو انسان اس طرح کی دیکھی ہوئی چیزوں کو اس طریقے سے واضح طور پہ قدرت کاملہ ظاہر کرنے والی چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یاد رکھیں آخرت میں انجام بہت دردناک ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک 65-70 سالہ عورت ہیں، ان کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ پہلے جیسے لوگ بتوں کو پوجتے تھے تم بھی مجھے اسی طرح پوجو، میں تمہاری ماں ہوں۔ 4-5 سال ہو گئے ہیں، کہنے لگے ہمارے سامنے تو توبہ نہیں کی، ابھی زندہ ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط کہا ان خاتون نے۔ اگر تو وہ یہ کہنا چاہتی تھیں کہ جیسے وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا ادب تعظیم کرنی چاہیے جیسے وہ بتوں کی تعظیم کرتے ہیں، چلیں کچھ گنجائش نکلتی، لیکن لفظ پوجنا، عبادت کرنا،
تو عبادت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے اگر سر جھکاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی عبادت کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، نہ کعبہ کو سجدہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، یا عین عمارت سامنے ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لیکن ہماری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے، تو یہ شرک وغیرہ نہیں بنتا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ماں بھی یہ کہے کہ میری عبادت کرو، مجھے پوجو، کیونکہ پوجنے کا مطلب عبادت کرنا، تو وہ کافرہ ہو جائیں گی اور دائرہ اسلام سے خارج ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی پیچھے صحیح مقصد ہو، لیکن الفاظ غلط ادا کیے، اور شریعت ظاہری الفاظ پر حکم لگاتی ہے۔ انتہائی دائرہ ادب میں جا کر ان کو پیار و محبت سے سمجھائیے کہ آپ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، ایسا نہ ہو پچھلے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور ڈانٹیے گا نہیں، زیادہ سختی نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے، عمر کا ایسا اسٹیج ہوتا ہے جن میں اکثر آدمی غصے میں آ جاتا ہے، نصیحت اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور کفر پر جم جاتا ہے۔ اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ بہرحال لیکن ان کو سمجھانا چاہیے۔